ناک کے بالکل قریب ہے، یہاں آ گیا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں مکہ پر حملہ کروں گا اور میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کا بنا ہوا کعبہ گرا دوں گا، اور میرا نام بھی تو ابرہ ہے، میں اپنے انداز میں کوئی کعبہ متعارف کروں گا، اور اس نے حبشے میں ایک کعبہ بنایا بھی تھا۔ جب وہ اس وادی میں داخل ہوا تو عرب والوں نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، اور جب انسان اپنی زندگی میں جوان ہو، بوڑھا ہو یا بچپن میں ہو، ہاتھی کو پہلے دن جب انسان دیکھتا ہے نا اپنی آنکھوں سے، تو اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جی اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیسا تخلیق فرمایا، یہ کیسا جانور ہے، جی اللہ اکبر۔ تو جب ہاتھیوں کا ایک بڑا بھاری لشکر لے کر وہ آ گیا، اب کون ہے جو ابرہ کی فوجوں اور ہاتھیوں کے ساتھ مقابلے کی سکت رکھے، کوئی ارادہ بھی کرے، کوئی کوشش بھی کرے۔ ابرہ نے نا لوگوں سے پوچھا کہ مکے کا سردار کون ہے، لوگوں نے کہا حضرت عبد المطلب ان کا نام ہے، حضور کے دادا جان کا، سبحان اللہ، حضور کے دادا جان۔ اچھا، فرمایا وہ کہاں ملیں گے؟ فرمایا ملیں گے تو وہ کعبہ شریف میں یا اپنے گھر مکہ مکرمہ میں ملیں گے، لیکن آسانی کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بکریاں بھیڑیں چرا رہے ہیں، یہ انہی کی چرا رہے ہیں، یہ ان کے نوکر ہیں۔ اچھا، پھر تو کام بن گیا۔ اس ابرہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا جان کی ساری بکریوں کو نا اپنی تحویل میں لے لیا، چلو پچو جاؤ مکے سے اپنے سردار نو لے کے آؤ۔ حضرت سیدنا عبد المطلب تشریف لائے، فرمایا ہاں بھائی کیا معاملہ ہے، میری بھیڑیں اور بکریاں کیوں تحویل میں لی ہیں؟ اس نے کہا کہ تو سردار ہے؟ ہاں بالکل، میری بکریاں میاں ایتھے نقد و نقد رکھ دے، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دے۔ او بھائی میں نے سنا تھا تو بڑا ذہین ہے، تو تجھے اپنی بکریوں کی فکر ہے، خدا کے گھر کی کوئی فکر نہیں تجھے؟ ہم تو خدا کا گھر جیسے تم کہتے ہو خدا کا گھر ابراہیم کے ہاتھوں، تو ہم بھی تو ابرہ ہیں نا، وہ ابرہ ایک، ہم بھی ابرہ ہیں، تو ہم بھی اپنی مرضی سے کعبہ بنائیں گے، لوگ اس کا طواف کریں گے، حج ہوگا، تو ہم آج اس گھر کو گرانے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر، میرے اونٹ بھیڑیں اور بکریاں تو مجھے دے دے، تو جان تیرا کام جانے۔ اس نے کہا تجھے کعبے کی کوئی فکر نہیں؟ فرمایا بچانے والا بڑا زبردست ہے، مجھے خدا کے گھر کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے پاس بڑی فوجیں ہیں، بڑی، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین بھی اس کے لشکروں سے بھری ہوئی ہے، آسمان بھی بھرا ہوا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں بھائی، مجھے تو اپنی بکریوں کی فکر ہے، مجھے میرے اونٹ واپس کر، بکریاں اور ان سب کو آزاد کر دے، اور ہم تیرا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو جا کعبے کی طرف ذرا دیکھ، پھر خدا کیا کرے گا یہ تو اگلا وقت بتائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریوں اور بھیڑوں اونٹوں کو ایک دفعہ علیحدہ کر لیا، اور وہ چلا رعونت کے ساتھ، اکڑ اور تکبر کی تصویر بنا۔ حضرت عبد المطلب جلدی سے پہنچے کعبہ شریف، گھر آئے اور حضرت سیدہ آمنہ کو ساتھ لے کر کعبہ شریف پہنچ گئے۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کو لے کر کعبہ شریف پہنچے، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر۔ ابو الاسر محمد حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ، پاک سرزمین تو سارے ہی جانتے ہیں، یہ بھی جانا کرو، اور شاہ نامہ اسلام عشق و محبت رسول کا ایک گلدستہ چھوڑ کے گیا ابو الاسر حفیظ جلندری، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے جناب دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک
نصرت غیبی مہیا کر، اچانک زیر فلک ساری فضا میں چھا گئیں چڑیاں، نہ جانے کس جگہ سے جمع ہو کے آ گئیں چڑیاں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ وہ ہاتھی اور وہ فوجی اور ان کے ہانکنے والے خدا کے قہر نے ایک آن میں پامال کر ڈالے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب نے حضرت مائی صاحبہ کو پاس بٹھا کر عرض کیا، مولا ہمیں تیرے نبیوں کی بشارتیں ہیں، خواب میں اور ظاہری طور پر بھی تیرے پیغمبر آ کر آمنہ کو مبارک دیتے ہیں کہ تو اللہ کے رسول کی امانت دار ہے اور سید المرسلین پیدا ہونے والے ہیں جنہوں نے اس کعبے کو آباد کرنا ہے، تو اس محمد کا صدقہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عبد المطلب کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ ابرا اپنے ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔